یہودیوں اور نصرانیوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اصل آج بھی ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک قانون پاس ہونے لگا تھا کہ جتنے بھی وقف شدہ زمین ہے یا جتنے بھی وقف شدہ دربار ہیں یا جتنی وقف شدہ مسجد ہے، یہ آپ کی بھی مسجد وقف شدہ ہے، تو جتنی بھی وقف شدہ مساجد، دربار، آستانے اور مدارس، یہ حکومت اپنے انڈر لے لے گی۔ یہ قانون پاس ہونے لگا تھا۔ تو اب علماء کرام نے دیکھا کہ یہ تو یہودی لابی اندر آ رہی ہے، اگر یہ قانون پاس ہو جاتا تو آج ممبر پہ عالم اپنی مرضی سے تقریر نہ کر پاتا۔ اس کے لیے تقریر لکھی ہونی آنی تھی، اس نے وہ کرنی تھی، اس کے اندر وہ جو مرضی لکھا ہوتا وہ آپ نے پڑھنا ہی تھا، نہیں تو آپ کو ممبر چھوڑنا پڑنا تھا۔ پھر یہودی آپ کے ممبر و محراب کے وارث بن نہ جانے تھے۔ کوئی بھی غیرت مند بندہ ہے، مثال کے طور پہ مجھ جیسا نکما بندہ بھی ہو تو مجھے ایک وہ تحریر لکھ کے دے دیں اور اس میں ختم نبوت پہ حملہ ہو تو مجھ جیسا نکما بندہ بھی وہ بیان نہیں کرنا چاہے گا۔ تو جب ہم ممبر چھوڑیں گے تو پھر ممبر کو کوئی تو سنبھالے گا، اور پھر یہودی لابی ممبر پہ آ جائے گی، یہودی ممبر کو آ کر سنبھال لیں گے، مرزائی ممبروں کو آ کر سنبھال لیں گے، اور دین نام کی چیز ہی باقی نہیں رہنی تھی، صرف نام باقی رہ جانا تھا۔ علماء کی قدر کیا کریں، اور یہ جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں ان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، بلکہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ اسلام، یہ پاکستان، یہ ملک پاکستان، یہ آپ کی اسلامی تحریکوں کی وجہ سے اس طرح قائم ہے، وگرنہ اس پاکستان پہ کیا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ میں علماء سے بھی گزارش کروں گا جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اگر کسی عالم کو دوسرے عالم سے مسلکی اختلاف ہو یا عقیدہ کے خلاف کوئی بات ہو یا کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کو اختلاف کی حد تک رکھیں، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ آپ آپس میں دشمن بنو گے تو ملک پاکستان وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا رہے گا، وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ اس لیے اسلامی تحریکوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، وہ کوئی بھی اسلامی تحریک ہے، کلمہ تو ایک نبی کا پڑھتے ہیں نا۔ تعاون کریں، دین کے ساتھ تعاون کریں، اسلام کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ پھر علماء نے مل کر اس قانون کو روکنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ کسی حد تک یہ رک بھی گیا ہے۔ تو لیکن اگر یہ پاس ہو جاتا تو بہت مسائل کھڑے ہو جانے تھے جو دین کے اوپر کافی سخت ہونے تھے، اسلام کے اوپر کافی سخت ہونے تھے۔ تو یہ آنے والا جو دور ہے، ایک دور ایسا آئے گا کہ یہودی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی، اللہ تعالیٰ فتح مسلمانوں کو دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میرے انشاءاللہ آپ کہو نہ کہو میرے مصطفیٰ کہہ چکے ہیں، اب آپ کے انشاءاللہ کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ فتح بولے بھائی مسلمانوں کو ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنگ واقعہ ہوگی اور کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوگا تو پتھر مسلمان کو آواز دے کے کہے گا ادھر میرے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے، ادھر اس کو آ کر قتل کر۔ تو اس وقت پتھر بھی مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ تو میرے آقا سب کے لیے نبی بن کر ہے، پتھروں کے